سورہ جو ہے یہ 12ویں پارے کی صورت ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ابتدا ہی کے اندر ساری مخلوق کے رزق کا وعدہ فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ جتنی جاندار مخلوق ہے اس کے رزق کی اصل ذمہ داری کچھ نہ کچھ اسباب کے اختیار کرنے کو۔ پھر کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا گیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کائنات میں جو اہم ترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ فرمایا تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ سارا نظام ہم نے تمہارے لیے ترتیب دی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے اپنی زندگی، مختصر سی زندگی کو کیسے گزار کر ہمارے پاس آئے، کامیاب بن کر یا ناکام بن کر، ہمیں راضی کر کے یا ہمیں ناراض کر، دنیا کے سوچتے رہے یا آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ قرآن کے جو چیلنج ہیں وہ کل ہم نے ذکر کر دیا کہ لوگوں نے خود بتا لیا، تو ان 3 چیلنج میں سے ایک چیلنج قرآن میں یہاں پر بھی بیان۔ اس کے بعد 7 انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کی امم کا تذکرہ ہے۔ ان میں شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا، 950 سال۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ 950 سال زمانہ تبلیغ ہے، کیا جگرا ہے، کیا حوصلہ ہے، اور کیا ہے کوئی درجے کا صبر اس پہ ہو۔ اور نتیجے میں آپ سنتے رہتے ہیں 70 سے لے کے 90 تک کی جو عدد ہے اس کے درمیان میں لوگ ایمان لائے تھے، کتنے آتے 950 سال۔ اور جب اس کے اندر سے آپ امید کی کہ باقی ختم ہو گئے تو پھر سورہ نوح میں آتا ہے کہ پھر وہی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور حکم ہوا کہ کشتی بنانے لگے تو لوگوں نے مزاق شروع کر دیا، اور دیکھو بھائی کشتی پہ کشتیاں چلائیں گے لوگ، اور باہر اللہ اپنے کام سے لگے رہے، مکمل ہو گئی۔ اب عذاب کا جب موت شروع ہوا تو حکم ہوا کہ بھائی اہل ایمان کو اپنے ساتھ اس کشتی میں آپ نے بٹھا دیں، جانوروں میں سے مقصود جوڑے بھی ضروریات والے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ آسمانوں کو بھی جو ہے وہ پانی برسانے کا حکم اور زمین سے بھی ہے، اور پھر اس میں ایسے حالات میں جو آپ کا بیٹا تھا جنان، آپ نے اس کو کہا کہ بیٹے ایمان لا کر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ آج اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا کسی کو نہیں بچا سکے۔ یہ پہاڑ کس لیے ہے؟ آیا کوئی کا معاملہ وہی اوپر چڑھ جائے گا، لیکن اس کی مہلت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ سے دعا کی، اللہ یہ نبنی میں آدھی میرے گھر کا فرد ہے، میں آپ کے گھر کا فرد تو اہل ایمان ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اب آپ مزید درخواست نہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ باہر اللہ، قرآن تو معجزہ ہے نا، معجزہ ہے، اور ایک آیت ایک سمندر ہے، ایمان و حکمت، عبرت و نصائح۔ لیکن جس کی 950 سال جس شخص کی جو ہے ہمت کے ساتھ لگا رہا، آخر وقت میں جو ہے اولاد جو ہے وہ ساتھ ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ساتھ نہ ہو سکے، بڑا بڑا یہ دردناک وہ ہوتا ہے یہ منظر۔ خود سوچیں آپ کا بچہ آپ کی عام دنیا کے معاملات میں نافرمانی کرے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور ایسا حالت میں جب انسان ایمان کی حالت سے جو ہے وہ محروم ہو تو بڑا 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 کردناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان آیات کے پڑھتے ہوئے بندہ جذبات اگر کوئی تھوڑی سی مناسبت ہو، اب جیسے جو نادان لوگ ہیں وہ بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھتے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی بڑی جھنجھوڑنے والی آیات،
تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے انسان۔ حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا آگے، جو جس سورت کا نام کیا بہت قریب ہے دنیا میں، جس کے بارے میں سورہ فجر میں فرمایا اللہ کی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قوم ہم نے دنیا میں پیدا ہی نہیں، انہوں نے اپنی طاقت پہ ناز، لیکن یاد رکھو طاقت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی شامل ہو جائے تو وہ طاقت جو ہے وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے طاقت۔ ایک ہوا کا عذاب، ایک ہفتہ چلی ہے، ساری کی ساری قوم جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے پٹک پٹک کر جو ہے وہ ہلاک ہو، اور چونکہ لمبے چوڑے اور بڑے طاقتور جسم سے ایک دوسرے سے ٹکرا، اور ٹکرانے میں کیا تاثر رہا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ ایک ہفتے کے بعد جب دیکھا یہ منظر تو ایسے جیسے کھجور کے طرف کاٹ کر پھینک دیا طاقت۔ اور لوگوں نے کیا کہا تھا حضور کو، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، آپ جو باتیں حضور کرتے ہو نا ہم سے، یہ آپ ہمارے معبودوں کی اگر پکڑ کے آ گئے آپ اشہد اللہ اشہد، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو پارے میں کہا تھا حضور ہم تمہاری دعوت کو، تمہارے پیغام کو سراسر بے وقوفی پر مبنی سمجھتے ہیں، انا لنراک فی سفاہۃ، یہ میں یہ پہلو زیادہ آپ کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا کہا جا رہا ہے وقت کے پیغمبر والے لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، یہ بڑے خوشحال قوم تھی، اور پہلوں کو کاٹ کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بڑے زبردست قسم کے نقصانات اور معاملات بناتے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ادھر کی قوم تو چونکہ ہوا کا طوفان آیا تھا تو لہٰذا ہم اپنا ایسا انتظام کریں گے پہاڑوں کے اندر ہوا کیا پہاڑوں کے اندر پتھر تراش تراش کے اس کے اندر ناگان ڈال اور کوئی حکمران موجود ہے، سوچا بھائی انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کی بات شاید ہوا کے ساتھ ہی، نہیں ایک سے بات ایک چیز میں لے کے چیل کے رکھتی ہے، یہ پورا منظر آگے ہے کیونکہ ان کے آگے بھی انشاءاللہ تفاصیل آئیں، اس لیے میں صرف مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام رشتے آئے، بڑے مہمان نواز، مہمان نوازی تو کوئی یہاں سے سیکھے، اجنبی لوگ آئے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں کچھ ہی وقت میں بچڑا جو ہے وہ گھوم کر اور صحیح روز کر کے گھروں مہمانوں کے سامنے پیش کر حنیف، اور جب دیکھا کہ وہ تو آپ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف، تو خیال ہوا کہ بھائی کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں جو یہ سوچ رہا کہ اس گھر کا نمک کھا لیا تو پھر آپ نقصان نہیں پہنچائیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو خود ہی فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالات کا غائب علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ دیکھو فرشتے آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں ہیں، کچھ بھی اندازہ نہ کر سکے، اندازہ کرتے تو ان کے لیے بچڑا کیوں بنا، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے کیا ہے بے نیاز، یہ اللہ کی ذات ہے جس کے پاس جیسا کوئی ہو، سارے کے سارے علوم ہیں، غیب کی چابیاں ہیں اس میں، مفاتیح الغیب۔ اور آپ نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتہ ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعنی بیٹا بھی اتنی عمر پائے گا کہ اس کی بھی آگے شادی ہوگی، اور شادی کے بعد بچہ بھی ہوگا، اس کا نام آج ہی ہم تجویز کیے ہوئے یعقوب کو۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کی خبر بھی لے کر عذاب لے کر آئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس یہی فرشتے جب انسانی شکل پوچھے تو ان کی قوم شرک اور کفر کے علاوہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا، مرد کا مرد کے اندر بدفعلیاں کرتے ہیں، کائنات کا گندہ بدترین پریشان ہو گئے، لوگ آئے اپنی غلط ارادوں کو پورا کرنے کے لیے۔ علی سلیم رجل الرشید، کوئی سمجھدار آدمی مہمان آئے اور تم
غلط نیت سے فرشتے نے فرمایا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو، بس اب ان کا وقت پورا ہوا تھا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے مہمان ہے، آپ بس آپ کے سلسلے میں نکلے، باقی پھر آپ چھوڑ دیں، پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس قوم کو اس سے اٹھایا ہے بستیاں، وہ آسمانوں کے قریب سے جا کر اٹھایا ہے، اور پھر دوسرا گاؤں، اور چھت کی مٹی جو ہوتی ہے اس کے لیے پتھر بنتا ہے جیسے ہمارے اینٹ ہوتی ہے، وہ حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ، نشان زدہ، پتہ ہے کہ اس پتھر نے کس کو جا کے زلزلہ ایک ہی وقت میں 3 سے 4 آئے، فحاشی کی انتہا کی ہوئی، ایسے میں عذاب بھی بڑا سا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، ان کے قوم جو ہے وہ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجارت بڑی ہوتی، لیکن بڑی ڈنڈی مارتے، اپنے حقوق کے لینے میں پورا دوسرے کو دینے میں ڈنڈی مارتی، ہر چیز میں جو ہے ہر حق میں دوسرے کو دیتے ہوئے جو ہے نا وہ کبھی بھی پورا نہیں، اور کہتے تھے کہ یہ ہماری مرضی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ بھائی یہ کیا چیز، قالوا یا شعیب الصلاۃ کیا تمہاری نمازیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیں جو ہمارے اباؤ اجاد کرتے تھے، یہاں اپنے مالوں میں ہم خود مختار ہیں، ہم مال جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں جس طرح چاہیں، آپ کو کیا اس میں حق ہے آپ ہمیں روکیں، آپ ہمیں تبلیغ کریں، آپ کہتے کہ اچھا یہ دنیا کے معاملات کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ یہ دنیا تو ہم نے دین بنانی ہے، لہٰذا یہ 7 انبیاء حضرت موسیٰ کا اس کے بعد تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ فرعون جیسے دنیا کے اندر اپنی قوم کو لیڈ کرتا تھا، کل قیامت کے دن بھی یقدم قومہ یوم القیامت اور النار، قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے جہنم میں جائے۔